بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع یہی ہے کہ تعمیر مسجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام سے اپنی بات کو شروع کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ کتنا بہترین ہے وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد کو، اللہ کے گھر کو تعمیر تو کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، کسی چیز کا اسے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا معاملہ یہ فرمائیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر ذات پر امید رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہمیں اور آپ کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اس چیز کو بنیادی طور پر مسجد کو تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک ایمان والے کی علامت ہے جو مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعمیر کرتے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ذکر کو، اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے وقت کو مسجد کے اندر لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑا پسند فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو مہتدین کہا ہے، ہدایت یافتہ لوگ۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، آخرت کے دن پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم اور آپ نماز ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم اور آپ زکوٰۃ دیں اور ان مسجدوں کو تعمیر کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہدایت یافتہ کہلائے جائیں۔ معزز حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے ہونے کی علامت کو جو ذکر کیا ہے وہ مساجد کی تعمیر ہے، اور اس کی جو ہے بنانے کی فکر ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے، جو کہ بہت اہم فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجدیں بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے جنت میں گھر کو بنائے گا۔ وہ گھر ایسا گھر نہ ہوگا جس طرح دنیا کے اندر تعمیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اگر اوپر امید ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر اس کے لیے عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے لیے اگر اس کے گھر کو ہم دنیا میں بنانے کی فکر کرتے ہیں، پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین ہمیں اور آپ کو بدلہ عطا فرمائے۔ میرے حضرین گرامی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، اسی سلسلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ۔ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد تو بناتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، تو ایسے شخص کو جان لینا چاہیے بن اللہ لہ بیتا فی الجنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ میں ایمان بھی ہو بندے کا، اللہ کی ذات پر امید ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی بنانے کی دنیا کے اندر فکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو جو اللہ کے گھر کو دنیا میں تعمیر کرتے ہیں، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وان تطیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں لوگوں کو اپنے اپنے محلے کے اندر مسجدوں کو تعمیر کر لیا کریں، اپنے اپنے گلیوں کے اندر، اپنے اپنے رہنے کی جگہوں کے قریب مساجد کا اہتمام کریں، مسجدوں کو بنائیں ببناء المساجد۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، ان کو اچھا رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ان مساجد کو قیام کریں، ان کا انعقاد عمل میں لائیں، اور ان مسجدوں کو تعمیر کرنے کے بعد ان کی صفائی ستھرائی کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے لیے دی گئی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو
تو ان مسجدوں کو اپنے فرشتوں سے تعمیر کرواتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ایسے خاص بندوں کو موقع دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کا بہترین موقع ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو تعمیر کریں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کو قائم رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس میں نمازیں ادا کریں اور اس کے ذکر کو بلند کرتے رہیں۔ میرے حاضرین گرامی، اتنا بہترین موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ یہ تو اللہ نے مخلوق کو بے شمار پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر طاقتور مخلوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ موقع نصیب کیا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بدنصیبی ہوگی کہ اگر دنیا کے اندر ہم رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو تعمیر کرنے کی فکر نہ کریں اور اپنی ذات کی اصلاح، نمازوں کے قیام کرنے کی اصلاح نہ کر لیا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ معمولی سے بھی اگر آپ مسجد قائم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے وہاں بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا کمفحص قطاطا او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ کوئی بندہ اگر دنیا کے اندر چڑیا کا جو گھونسلہ ہوتا ہے، چڑیا جس جگہ رہتی ہے گھونسلہ بنا کر کے اس قدر بھی مسجد کو تعمیر کرتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس سے بڑا گھر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ مسجد کے کام کے اندر، اس کی تعمیر کے اندر حصہ لینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھارنا ہے۔ حالانکہ مسجد کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ چڑیا کا جو گھونسلہ ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کی عبادت کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر اتنے سے حصے کا بھی اگر کوئی حقدار بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر دینے کی، تعمیر کرنے کی جو ہے بشارت سناتا ہے ہمیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، معمولی سا اگر ٹکڑا بھی انسان مسجد کے لیے خریدتا ہے یا مسجد کی تعمیر کے لیے لگاتا ہے اپنے مال کو، اس کے لیے جو چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے بہت چھوٹا سا، اتنا بھی اگر مسجد کے تعمیر میں اگر انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گھر بنا کر دے گا جو اس کے لیے اس کی شان کے مطابق ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو مسجد ہے اس مسجد کو تعمیر کرنے کے فکر مند لوگوں کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے، تھوڑا سا حصہ ہی کیوں نہ ہو اپنی مسجد کے لیے ہر ایک نکالنے کی فکر کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں ہجرت کر کے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا ہے قباء نامی مقام پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 14 دن تک 15 دن تک قریب رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء نامی مقام پر جب قیام فرمایا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے بنو نجار کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بلایا اور حکم دیا کہ اے بنی نجار کے لوگوں، تمہیں چاہیے کہ یہاں ایک مسجد کا قیام کریں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ چونکہ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ جس کو جہاں مقام مل جاتا، جس کو جہاں موقع اور وقت مل جاتا، وہ وہی نماز ادا کر لیا کرتا تھا، مسجد کا قیام نہ ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کو قائم کیا اور وہاں پر لوگوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور مسجد جو ہے مدینہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جہاں اونٹنی بیٹھی تھی وہاں پر مسجد کے قائم کرنے کا حکم دیا اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ بنو نجار کے لوگوں، تمہیں چاہیے کہ تم یہاں ایک مسجد قائم کرو اور اس کی جگہ کے لیے اہتمام کرو۔ پتہ کیا گیا، معلوم ہوا کہ 2 یتیم لڑکوں کی وہ زمین تھی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدنے کا حکم دیا اور ان سے اس مسجد کے لیے زمین کو خریدا گیا اور وہاں جو ہے زمین کی صفائی کی گئی۔ اس زمین کا عالم یہ تھا، وہاں کچھ کھجور کی باغات بھی تھے، ساتھ ہی ساتھ کچھ کھنڈرات بھی تھے اور کچھ مشرکین و کفار کی قبریں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے قبروں کو اکھڑوا دیا اور اس کھنڈر کو برابر کروا دیا اور ساتھ ہی ساتھ ان درختوں کو کٹوا دیا جو مسجد کے احاطے میں داخل تھے، اور انہی درختوں کے ذریعے سے مسجد کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلر کا کام لیا اس کے درختوں سے اور اس کے پتوں کو چھت بنایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کے لوگوں سے کہا کہ اے بنو نجار کے لوگوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ تم سے اس کو خرید لو۔ سامنونی بحائطکم ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہیں جتنی قیمت چاہیے مجھے اس زمین کی قیمت جو ہے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس زمین کو دے دو۔ انہوں نے کہا لا واللہ لا نسمن ولا نطلب منک یا رسول اللہ نطلب من اللہ سبحانہ وتعالی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کسی قیمت کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس مسجد کے لیے کچھ مال طلب کریں آپ سے، ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم اس کی قیمت کی امید لگاتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کا جذبہ یہ تھا کہ جب مسجد کی بات آتی تو وہ اپنے مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگاتے، اور ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پر اجر و ثواب کی امید رکھتے۔ آج ہماری یہ حالتیں ہیں، ہماری مسجدوں کے قیام کے لیے آج ہم فکر مند نہیں ہیں، جبکہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے فکر مند ہو اور ان مساجد کے لیے کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر عظیم پا سکیں۔ معزز حاضرین گرامی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں مسجد کا جب قیام آیا تو میں نے دیکھا صحابہ کرام اپنی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر میں جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ میں دیکھتا کہ دوسرے صحابہ ایک ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور عمار بن یاسر دو دو پتھروں کو مسجد کے لیے اٹھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان سے کچھ اشعار بھی پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام جوش و خروش کے ساتھ مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، اور مسجد کی تعمیر میں وقت لگانے کے لیے وہ لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی، اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں فرمائی، کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خیر نہیں ہے آخرت کے لیے سوائے اس کے کہ ان مساجد کو تعمیر کیا جائے، اس کے لیے وقت لگایا جائے، تو مدد فرما مہاجرین کی اور انصار کی۔ معزز حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوتی ہے جو مساجد کی تعمیر و ترقی کے لیے فکر مند رہتے ہیں، جو مسجدوں کے لیے اپنے مال کو اپنے وقت کو لگاتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے اور مسجد کی عمارات کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں خیر کی ہے۔ معلوم یہ ہوا ان روایات سے کہ مسجدوں کی تعمیر میں ہمارا اور آپ کا بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ضروری ہے۔ اگر ان مسجدوں کی آج فکر نہ کی جائے، ان مسجدوں کو آج اگر آباد نہ کیا جائے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب دیا ہے، لوگ اگر مسجدوں کے قیام میں اگر بڑھ چڑھ کے حصہ نہ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کرتے ہوئے ان مسجدوں کی تعمیر کو نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں سے پوچھے گا، کیونکہ یہ جو مساجد ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے احب البلاد الی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مساجدہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب چیز دنیا کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسجدوں کو پسند کرتا ہے، ان کو سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو سب سے زیادہ بغض والی چیزیں ہیں وہ یہ ابغض البلاد الی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسواقہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بازاروں کو جہاں پر لوگ تجارت کرتے ہیں، اپنے وقتوں کو لگاتے ہیں، مساجد کو چھوڑ کر کے اسے سب سے زیادہ جو ہے خراب کہا ہے، اور وہاں وقت کے ضیاع کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ناراضگی کا سبب ہے میری، جہاں وقت اور برباد ہوتا ہے اور میری عبادت سے لوگ غفلت برتتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مسجدیں بڑی محبوب ہیں۔ ان مسجدوں کی فکر مندی ہماری اور آپ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اور آپ اس سے پیچھے رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے۔ اسی طریقے سے وہ اشیاء جو ہمیشہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ میں سے ہوں گی، جس کو انسان مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب کو پاتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اسے اجر دیتا رہے گا جب تک کہ وہ چیزیں قائم ہوگی دنیا کے اندر۔ انہی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان مما یلحق المؤمن، جو چیزیں مومن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں گی اس کے مرنے کے بعد بھی، من عملہ، اس کے اعمال میں سے، حسناتی، بہترین عمل، وہ اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد اسے پہنچاتے رہیں گے۔ علما، اس کا علم ہوگا، ينتفع به، جب تک لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لوگ علم سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اس وقت تک اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب دیتے رہیں گے۔
انسان کو چاہیے کہ علم دین کو حاصل کرے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ چیز ومالہ، اس کا وہ مال جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور وہ مال ایسی جگہ خرچ کیا جہاں سے صدقہ جاریہ ہمیشہ اس کے لیے لگا رہے، اور اس کے بعد اس کے ذریعے اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب اسے پہنچاتا رہے۔ ایک چیز ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قرآن ہے، قرآن مجید کو کوئی پڑھتا ہے اور قرآن مجید کو پڑھ کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہے اور اس کا وارث بنا کر دنیا کے اندر چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر ثواب برابر پہنچاتا رہے گا۔ وَمَسْجِدًا بَنَاهُ، اور جو کوئی مسجدوں کو بناتا ہے، مسجدوں کو تعمیر کرتا ہے اور اسے بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے لیے ذکر و اذکار کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جب تک وہ مسجدیں قائم ہوگی، جب تک اس کے اندر نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ برابر اجر و ثواب پہنچاتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ آپ یہ صدقہ جاریہ ہیں ہمارے اور آپ کے لیے کہ اگر ہم اپنا 1 روپیہ مسجد کے تعمیر میں، ترقی میں، اس کے کام میں لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کے ذریعے ہمیں اور آپ کو اجر و ثواب دیتا رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ سبحانہ و تعالی بن اللہ لہ بیتا فی الجنت مثلہ، کوئی دنیا کے اندر مسجد کو بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی مسجد بنائے گا اسی جیسی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آخرت میں اسے عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا یصلی فیہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنت افضل منہ، کوئی مسجد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس کے اندر نمازیں پڑھتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، مسلمانوں کی جماعت کو اس کے اندر کھڑا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ افضل اس کو جنت کے اندر مسجد عطا فرمائے گا، بہترین اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں گھر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان گھر ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے گا۔ میرے حاضرین گرامی، مساجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور ان مسجدوں کے اندر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، ان مسجدوں کی تعمیرات کے لیے فکر مند ہو۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، اس کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مساجد کی تعمیر اور اس کی تعمیر کے ساتھ توسیع کی فکر مندی ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے۔ ہر محلے والے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی مسجدوں کو اپنے یہاں تعمیر کریں، اس کی ترقی میں حصہ لیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہترین بدلہ پا سکے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا وما علینا الا البلاغ المبین۔